ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، امام آخر الزمان حضرت مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کی پیاری بستی قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسب سابق آج کا پروگرام بھی لائیو اور انٹریکٹیو ہے، اور یہ پروگرام لائیو اور انٹریکٹیو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہم سے رابطہ کر کے اپنے سوالات ہم تک پہنچا کر اسی پروگرام کے دوران اپنے سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ ہم سے ٹیلی فون کالز کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس اور ای میلز کی بھی سہولت موجود ہے۔ ان ذرائع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بھی آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا کر اسی پروگرام کے دوران اپنے سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ہم سے رابطے کی تمام تفاصیل آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر اس پورے پروگرام کے دوران موجود رہیں گی۔ ہماری سبھی لائنز ابھی سے ایکٹیویٹڈ ہیں، تو ضرور ہم سے رابطہ کیجیے گا اور اپنے سوالات کے جوابات اسی پروگرام کے دوران حاصل کیجیے گا۔ ناظرین، قادیان سے جو راہ ہدیٰ کی سیریز پیش کی جا رہی ہے، اس میں ہم بہت اہم موضوع ہستی باری تعالیٰ کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں۔ آج قادیان سے پیش کی جانے والی راہ ہدیٰ کی سیریز کا تیسرا ایپیسوڈ ہے، اور آج کے پروگرام میں بھی ہم اسی اہم موضوع ہستی باری تعالیٰ کے اوپر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جو دو علماء کرام اس وقت قادیان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، میں ان کا تعارف کرا دیتا ہوں۔ محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد تشریف فرما ہے، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم مولانا شیخ مجاہد احمد شاستری صاحب۔ میں ہر دو علماء کرام کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، ایک دہریہ انسان خدا تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت تلاش کرنے کی سچے دل سے کوشش نہیں کرتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے مادیت میں اور دنیاوی فلسفہ میں گرفتار ہو کر اپنی روحانیت کو مسخ کیا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سرے سے خدا تعالیٰ کی ہستی کے ثبوتوں پر غور کرنے سے انکار کر دیتا ہے، اور رفتہ رفتہ خدا تعالیٰ سے دور اور بہت دور چلا جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس ایک ایسا انسان جو خدا تعالیٰ کا سچا متلاشی ہوتا ہے، اس کا سچا پرستار ہوتا ہے، اس کے لیے بے شمار ہستی باری تعالیٰ کے ثبوت دنیا میں موجود ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ خدا تعالیٰ کے عرفان اور اس کی محبت میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک انسان جب راہ مستقیم پر، صراط مستقیم پر آ جاتا ہے، خدا تعالیٰ کو تلاش کرنے کی راہ مستقیم حاصل کر لیتا ہے، اس کے بعد اس کو روز بروز نئے سے نئے ہستی باری تعالیٰ کے ثبوت ملتے چلے جاتے ہیں، اور اس کا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور ایقان بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہستی باری تعالیٰ کے ثبوتوں میں سے ایک اہم اور عظیم ثبوت اس کا اپنی صفات کا ظہور ہے۔ انہی صفات میں سے اس کی ایک اہم اور عظیم صفت تکلم ہے، یعنی وہ اپنے بندوں کے ساتھ، اپنے خاص بندوں کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، اور اس طرح سے اپنی ہستی کا عظیم الشان ثبوت دنیا کو بہم پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ عالم الغیب خدا تعالیٰ کی ذات اپنے چنندہ رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے کلام کرتا ہے، اور ان کو علم غیب عطا کرتا ہے، اور اپنے علم غیب پر اظہار یعنی ان کو غلبہ عطا کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ وحی و الہام کے ذریعے اپنے خاص بندوں سے کلام کرتا ہے اور ان کو غیب کا علم عطا کرتا ہے، ایسا علم جس میں کائنات کے سربستہ راز بھی موجود ہوتے ہیں اور مستقبل کے لیے عظیم الشان پیش خبریاں بھی موجود بے شمار اور انگنت تعداد میں موجود ہوتی ہیں۔ یہ پیش خبریاں اور یہ نشانات اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ایسا زندہ اور تابندہ ثبوت ہوتے ہیں کہ جو ان نشانات کو دیکھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور ایمان حاصل ہو جاتا ہے اور ادراک حاصل ہو جاتا ہے، اور ایسا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا قائل ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی دہریہ انسان اس کے پائے ثبات میں لغزش پیدا نہیں کر سکتا اور اس کے ایمان کو کمزور نہیں بنا سکتا۔ تو ناظرین، وحی اور الہام یعنی اللہ تعالیٰ کا اپنے خاص بندوں سے کلام کرنا، یہ ایک عظیم الشان ثبوت ہے اس کی ہستی کا۔ اسی موضوع پر آج کے پروگرام میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ آئیے اس تعلق سے علماء کرام سے مزید جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ علماء کرام کو گفتگو کی دعوت دینے سے قبل ایک بار پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات کے جوابات اسی پروگرام کے دوران حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا، ہم سے رابطہ کی تمام تفاصیل آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود رہیں گی، تو ضرور ہم سے رابطہ کیجئے گا، اور آج سے پروگرام سے متعلق یا جماعت احمدیہ کے عقائد سے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہوں وہ ہم تک پہنچا کر ان کے جوابات اسی پروگرام کے دوران حاصل کیجئے گا۔ تو ناظرین، اب ہم گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے میں محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے یہ درخواست کروں گا کہ جیسا کہ میں نے ابھی اپنی تمہید میں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت تکلم ہے یہ اس کی ہستی کا ایک عظیم الشان ثبوت ہے، تو اس تعلق سے تھوڑی تفصیل ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی درخواست ہے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی ایک ایسی ہستی ہے کہ جب سے کائنات بنی ہے تب سے لے کر آج تک اس کی تلاش میں لوگ سرگرداں ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ فلسفی غور کرتے کرتے یہ تو ضرور محسوس کرے گا کہ اتنی بڑی کائنات، یہ زمین و آسمان، یہ از خود تو پیدا نہیں ہوئے، بلکہ اس کا کوئی بنانے والا ہونا چاہیے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میز ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے تو ہم کہیں گے ہاں یقیناً کسی کارپینٹر نے اس کو بنایا ہوگا، کسی بڑھئی نے اس کو بنایا ہوگا۔ تو بہرحال قدرت کو دیکھ کر، کائنات کو دیکھ کر، زمین و آسمان اور سورج چاند ستاروں کو دیکھ کر انسان یہ تو کہہ سکتا ہے کہ اس کے بنانے والا کوئی ہونا چاہیے، یہاں تک تو انسانی سوچ پہنچتی ہے، لیکن کیا وہ واقعی میں موجود بھی ہے؟ یہ وہی بتا سکتا ہے جس کا تعلق خدا تعالیٰ سے پیدا ہو چکا ہو۔ چنانچہ جب تک اللہ تعالیٰ ان الموجود کہہ کے انسان کو نہ بتائے تب تک انسان خدا تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں یقین پیدا نہیں کر سکتا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بارے میں ایک بڑی اچھی مثال دیتے ہوئے ہمیں سمجھایا ہے۔ اسلامی اصول کی فلسفی کا ایک حوالہ ہے، وہ میں پڑھ کے سنانا مناسب سمجھتا ہوں کہ اگر ایک کمرہ ایسا بند ہے جو اندر سے کنڈیاں لگی ہوئی ہیں، کوئی باہر سے بند ہونے کا ثبوت نہیں ہے، اور ہم کھٹکھٹاتے ہیں کوئی جواب نہیں ملتا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اندر یا تو کوئی نہیں ہے، اور اگر ہے تو پھر یا تو وہ مر چکا ہے یا پھر یہ کہ کوئی ہے ہی نہیں دراصل۔ تو لیکن اگر اندر سے کوئی آواز دیتا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہاں بھئی اندر کوئی موجود ہے۔ تو یہی حال اس کائنات کے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کا ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں حضور، یہ اسلامی اصول کی فلسفی روحانی خزائن جلد 10 کا جو ہے نا 366واں صفحہ ہے، غرض جب تک خود خدا تعالیٰ اپنے موجود ہونے کو اپنے کلام سے ظاہر نہ کرے جیسا کہ اس نے اپنے کام سے ظاہر کیا، تب تک صرف کام کا ملاحظہ تسلی بخش نہیں۔ مثلا اگر ہم ایک ایسی کوٹھڑی کو دیکھیں جس میں یہ بات عجیب ہو کہ اندر سے کنڈیاں لگائی گئی ہیں، تو اس فعل سے ہم ضرور یہ اول خیال کریں گے کہ کوئی انسان اندر ہے جس نے اندر سے زنجیر کو لگایا ہے، کیونکہ باہر سے اندر کی زنجیروں کو لگانا غیر ممکن ہے۔ لیکن جب ایک مدت تک بلکہ برسوں تک باوجود بار بار آواز دینے کے
اس انسان کی طرف سے کوئی آواز نہ آوے تو آخر یہ رائے ہماری کے اندر کوئی ہے بدل جائے گی، اور یہ خیال کریں گے کہ اندر کوئی نہیں بلکہ کسی حکمت عملی سے اندر کی کنڈیاں لگائی گئی ہیں۔ یہی حال ان فلاسفروں کا ہے جنہوں نے صرف فعل کے مشاہدے پر اپنی معرفت کو ختم کر دیا ہے۔ یہ بڑی غلطی ہے جو خدا کو ایک مردہ کی طرح سمجھا جائے جس کو قبر سے نکالنا صرف انسان کا کام ہے۔ اگر خدا ایسا ہے جو صرف انسانی کوشش نے اس کا پتہ لگایا ہے تو ایسے خدا کی نسبت ہماری سب امیدیں عبث ہیں، بلکہ خدا تو وہی ہے جو ہمیشہ سے اور قدیم سے آپ ان الموجود کہہ کر لوگوں کو اپنی طرف بلاتا رہا ہے۔ یہ بڑی گستاخی ہوگی کہ ہم ایسا خیال کریں کہ اس کی معرفت میں انسان کا احسان اس پر ہے، اور اگر فلاسفر نہ ہوتے تو گویا وہ گم کا گم ہی رہتا، اور یہ کہنا کہ خدا کیوں کر بول سکتا ہے، کیا اس کی زبان ہے؟ یہ بھی ایک بڑی بے باکی ہے۔ کیا اس نے جسمانی ہاتھوں کے بغیر تمام آسمانی اجرام اور زمین کو نہیں بنایا؟ کیا وہ جسمانی آنکھوں کے بغیر تمام دنیا کو نہیں دیکھتا؟ کیا وہ جسمانی کانوں کے بغیر ہماری آوازیں نہیں سنتا؟ پس کیا یہ ضروری نہ تھا کہ اسی طرح وہ کلام بھی کرے؟ یہ بات بھی ہرگز صحیح نہیں ہے کہ خدا کا کلام کرنا آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گیا ہے۔ ہم اس کے کلام اور مخاطبات پر کسی زمانے تک مہر نہیں لگاتے۔ بے شک وہ اب بھی ڈھونڈنے والوں کو الہامی چشمے سے مالا مال کرنے کو تیار ہے جیسا کہ پہلے تھا، اور اب بھی اس کے فیضان کے ایسے دروازے کھلے ہیں جیسا کہ پہلے تھے۔ ہاں، ضرورتوں کے ختم ہونے پر شریعتیں اور حدود ختم ہو گئے، اور تمام رسالتیں اور نبوتیں اپنے آخری نقطے پر آ کر جو ہمارے سید و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تھا کمال کو پہنچ گئی۔ تو یہ حضور نے بڑی اچھی مثال دے کر ہمیں سمجھایا ہے کہ جب تک خدا تعالیٰ خود اپنا کلام کر کے یہ ظاہر نہ کرے کہ میں موجود ہوں، انسان اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ چنانچہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ جو لوگ خدا تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے اور اس پر ایمان لاتے ہوئے مستقل مزاجی سے قائم رہتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کو الہام کے ذریعے سے یہ بشارت دیتے ہیں کہ تم خوف نہ کرو، غمگین مت ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اس جنت کی بشارت تمہیں ہم دیتے ہیں جس کا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ تو بہرحال والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، خدا تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شعر میں بڑا ہی اچھا اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ بن دیکھے کس طرح کسی ماہرخ پہ آئے دل، کیوں کر کوئی خیالی صنم سے لگائے دل، دیدار گر نہیں ہے تو گفتار ہی صحیح، حسن و جمال یار کے آثار ہی صحیح۔ تو نظر تو نہیں آتا اللہ تعالیٰ وراء الورا ہے، جیسا کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی ایسی وراء الورا ہے کہ وہ کسی کو نظر نہیں آ سکتا، ظاہری آنکھیں اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ ہاں، وہ چاہے تو ظاہری آنکھوں تک پہنچ سکتا ہے، اپنے کلام کے ذریعے سے، اپنے کشوف کے ذریعے سے، رویا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے وجود کا ثبوت دیتا ہے۔ تو اسی طرح پر آپ دیکھیں گے آج دنیا میں کسی بھی طرح کی کوئی بات ہو، گواہی پر بڑا انحصار کیا جاتا ہے، مقدمات چلتے ہیں، عدالتوں میں جائیں، کورٹ میں جائیں، وہ کہتے ہیں بھئی کوئی آئی وٹنس ہے، کوئی چشمدید گواہ ہے، لاؤ پیش کرو۔ جب کوئی چشمدید گواہ آتا ہے تو فیصلہ اس کے حق میں کیا جاتا ہے۔ لہٰذا آج ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس زمانے تک اللہ تعالیٰ کے ایک دو نہیں بلکہ ایک حدیث کے مطابق 1,24,000 انبیاء ایسے آئے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کا تعلق تھا، اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرتا تھا، ان سے بولتا تھا، ان کی باتیں سنتا تھا، ان کی دعائیں سنتا تھا اور ان کو مصیبتوں سے بچاتا تھا۔ چنانچہ ہم تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو اس دنیا کے صاحب شریعت نبی سمجھے جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے دعویٰ کیا کہ میرا خدا کے ساتھ تعلق ہے، تم اس خدا پر ایمان لاؤ، تو لوگوں نے تمسخر کرنا شروع کر دیا کہ یہ کس خدا کی بات کرتا ہے، بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، پتھروں کی پوجا کرنے والے تھے۔ تو آپ نے جب دیکھا کہ یہ لوگ مایوس ہو گئے ہیں، بار بار ان کو تاکید کی لیکن پھر بھی نہیں سمجھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو
توجہ دلائی کہ یہ لوگ ایسے ماننے والے نہیں ہیں، یہ غرق ہونے والے ہیں۔ اصنع الفلک بأعیننا ووحینا انہم مغرقون، کہ یہ لوگ تو اب غرق ہونے والے ہیں، اب ان کے اندر ہدایت اور رہنمائی داخل ہو ہی نہیں سکتی، لہذا تم ایک کشتی بناؤ اور اپنے ماننے والوں کو اس میں سوار کرو۔ جب وہ کشتی بنا رہے تھے لوگ تمسخر کرتے تھے، لو بھئی اب یہ دریا اور سمندر چھوڑ کے خشکی میں بھی اب یہ جہاز چلا کریں گے، مخول کیا کرتے تھے لوگ۔ آپ کہتے تھے آج تم مذاق کر لو، کل کے دن ہم بھی تمہارے ساتھ مذاق کریں گے۔ چنانچہ ایسا زبردست طوفان آیا، تاریخ میں آج تک یہ مثالیں قائم موجود ہیں کہ تمام اس وقت کی موجود جو بستیاں تھیں وہ ساری کی ساری غرق ہو گئیں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیرلا میں سیلاب آیا، کتنا طوفان، سینکڑوں کی تعداد میں اموات بھی ہوئی ہیں، گھر بار تباہ ہو گئے۔ تو اس طرح کا ایک بڑا زبردست طوفان حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آیا، اور وہی لوگ بچے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ جہاز بناؤ، اس کے اوپر سوار کر لو اور باقی کے لوگ غرق ہو جائیں گے، تم بچائے جاؤ گے۔ یہ کس خدا نے بتایا تھا؟ عالم الغیب خدا نے بتایا تھا، جیسا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو ثبوت ہے اس بات کا کہ ایک تو اپنے انبیاء سے بات کرتا ہے، اپنے وجود کا ثبوت دیتا ہے اور ان کو آفات اور بلاؤں سے بچاتا ہے۔ پھر انہی کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرے مقام پر، ان کے شریعت کے پیروکار بھی قرآن مجید کی روح سے سمجھا جاتا ہے، تو ومن شیعتی الی ابراہیم قرآن مجید میں آتا ہے کہ انہی کے شریعت کے پیروکار دراصل تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کی پرستش سے روکا، ایک خدا کی تعلیم دی، توحید کی تعلیم دی، لوگوں نے مخالفت کی، بادشاہ تک پیغام پہنچایا کہ یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ تو اس وقت کا بادشاہ نمرود تھا، اس نے آگ جلا کر ان کو بھسم کرنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، آگ نہیں جلا سکی۔ تو یہ بڑا عظیم الشان معجزہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں۔ ہمارے علامہ اقبال نے بڑا اچھا اس بارے میں کہا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عشق میں انسان آگ میں بھی کود پڑتا ہے، ہر جگہ کود پڑتا ہے، لیکن اس کو یقین ہے کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، اور حضرت ابراہیم کو بچایا۔ پھر اس کے بعد دیکھیں فرعون کی مثال ہم دیکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ کیا ایک خدا کا، لوگوں کو تبلیغ کی، بنی اسرائیل کو لے جانے کے لیے انہوں نے پیشکش کی تھی، لیکن فرعون ڈٹ گیا کہ نہیں، یہ سارے ہمارے غلام ہیں، ان کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ان کو لے چلو، اور ساتھ ہی فرمایا کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا، انکم لمتبعون، کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ آخرکار کیا ہوا؟ وہ خدا جو موسیٰ علیہ السلام کا خدا تھا، جس نے بنی اسرائیل کو بچانے کا وعدہ کیا تھا، وہ بنی اسرائیل کو بچایا اور فرعون کو وہاں پر غرق کر دیا۔ اتنے عظیم بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، اور بے سروپا جو یا بے سامان جو لوگ تھے، نہتے لوگ، ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ پھر آگے ہم چلتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکانے کی کوشش کی گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو صلیب پر مرنے سے بچایا، اور ہم کہتے ہیں کہ ان کو صلیب سے زندہ اتارا گیا۔ پھر وہ یروشلم سے لے کے ایران کے راستے سے، افغانستان کے راستے سے ہوتے کشمیر تک آئے۔ تو یہ کس نے بچایا صلیب سے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو وعدہ کیا تھا کہ اللہ بچائے گا۔ پھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آپ دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا، قرآن مجید ہمارے سامنے موجود ہے، یہ پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس نے یہ ثبوت دیا اس بات کا، اور چیلنج دیا کہ اگر تم میں کوئی جرت ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے، تو اس جیسا کلام بنا کر پیش کر دو۔ تو ایک آیت ہی پیش کر دیں، پھر آپ نے ایک سورت کا، پھر 10 سورتوں کا بھی چیلنج دیا، لیکن آج تک وہ چیلنج اسی طرح سے قائم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ آپ نے جب دعویٰ کیا، بالکل بے بس نہتے تھے، ہر طرح کے ظلم و ستم آپ پر ڈھائے گئے، آپ کے متبعین پر ڈھائے گئے، قتل کیا گیا ان کو۔ پھر یہ دیکھیں کہ ہجرت آپ کو کرنی پڑی، 100 اونٹ کا انعام دیا گیا تھا، رات نکلتے ہیں
گھر تمام جو ہے گھیرا ڈالا ہوا تھا مخالفین نے کہ ان کو قتل کر دیں گے۔ اس زمانے میں 9 قبائل تھے جو مشہور تھے، ہر ایک قبیلے کا ایک نوجوان جو ہے گھر پر تعینات تھا کہ جو ہی آپ نکلیں گے آپ کو ختم کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں آرام سے نکل گئے، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا۔ پھر اس کے بعد غار ثور میں پناہ لی، وہاں پر بھی پہنچ گیا، یہ دشمن پہنچ گیا، تو وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ دشمن اتنا قریب آ گیا ہے، اگر وہ جھک کر دیکھ لے تو ہمیں پکڑ سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ پر کامل یقین تھا آپ کو۔ پھر غار ثور سے نکل کر آگے بڑھتے ہیں، سراقہ بن مالک تعاقب کرتا ہے، لیکن آخرکار ٹھوکر کھا کر وہ سمجھتا ہے کہ خدا کے بندے ہیں، وہ آواز دیتا ہے کہ تم لوگ امن میں ہو، میں تم سے جو ہے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو آخرکار آن وسلم نے ان کو بشارت دی کہ اے سراقہ تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ حضرت عمر کے زمانے میں وہ فتح ہوا ایران، کسریٰ کے کنگن سراقہ کو پہنائے گئے، یہ کس خدا نے اطلاع دی تھی؟ پھر میں آج کے زمانے میں کہتا ہوں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا دور آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے وجود کو آپ نے ثابت کیا۔ آپ کے بہت سارے الہامات اور رویا اور کشوف ہیں جو کہ تذکرے کے نام سے شائع شدہ موجود ہیں، جو بھی پڑھنا چاہے اس کو دیکھ کے اپنا ایمان بڑھا سکتا ہے۔ تو اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کس درجہ یقین تھا آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر، کہ آپ فرماتے ہیں، کشتی نوح کا حوالہ ہے یہ، کہ آپ فرماتے ہیں کیا بدبخت وہ انسان ہے جس کو اب تک یہ پتہ نہیں کہ اس کا ایک خدا ہے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ لوگ کہتے ہیں کس نے دیکھا ہے خدا کو؟ حضور فرماتے ہیں ہم نے اس کو دیکھا ہے، ہر ایک خوبصورتی اس کے اندر پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ اے محروموں، اس چشمے کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا، یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں؟ کس دف سے میں بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں، اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں۔ تو بہت سارے نشانات ایسے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں دکھائے، اور پھر آپ کے ذریعے سے ایسے لوگ پیدا ہوئے جن کا تعلق خدا تعالیٰ سے براہ راست تھا، اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرتا تھا۔ تو یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ خود ان الموجود کہہ کے دعاؤں کو سنتا ہے، مصیبتوں کو ٹالتا ہے، اپنے کلام سے ان کو آگاہ کرتا ہے، غیب کی خبریں ان کو دیتا ہے۔ تو یہ اس سے بڑا ثبوت اور کیا چاہیے کہ یہاں تو عدالت ایک گواہی کو بھی تسلیم کر کے فیصلہ کر دیتی ہے، یہاں تو 1,24,000 انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ موجود ہے۔ اور جیسا کہ یورپین لوگ آج کہتے ہیں کہ امپرسنل گاڈ ہے، خدا ہوگا لیکن اس کا بندوں سے کوئی تعلق نہیں، یہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس کے تعلق ہے۔ آج بھی ہم یقین سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جماعت احمدیہ میں بہت سارے ہمارے بزرگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو غیب کی خبریں دیتا ہے، اور مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ ان کو بچاتا ہے۔ کچھ ٹیلی فون کالرز اس وقت آن لائن ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مکرم قریشی عبدالحکیم صاحب انڈیا سے کال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم قریشی عبدالحکیم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ محترم، میری گزارش یہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب ترین بندوں بالخصوص اپنے خلفاء کرام اور اپنے انبیاء کرام پر بڑی سے بڑی ابتلائیں نازل کرتا ہے۔ سیدنا حضرت بانی جماعت احمدیہ سورہ نساء کی ابتدائی آیات کی تفسیر پیج نمبر 210 میں فرماتے ہیں کہ تاریخ دان لوگ جانتے ہیں کہ آپ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 11 لڑکے پیدا ہوئے تھے اور سب کے سب فوت ہو گئے تھے۔ مطلب اس طرح پھر جنگ احد کی ابتلا ہے۔ ان ابتلاؤں میں خدا تعالیٰ کی کیا حکمت پنہاں ہوتی ہے؟ مطلب میری دوسری درخواست یہ ہے کہ بارگاہ رب العزت میں سرخرو ہونے اور اپنے مناجات اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے امام وقت کے دستے مبارک پر بیعت کرنا ضروری ہے۔ اس حقیقت کو ہم غیر احمدی مسلمانوں کے سامنے کس طرح پیش کریں؟ شکریہ مل صاحب آپ کا۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ مکرم شیخ مجاہد صاحب سے درخواست ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ قریشی صاحب، آپ کے سوال کا اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور ان کے بعد ان کی پیروی میں آنے والے خلفاء
دراصل خدا تعالیٰ کی صفات کو دکھانے کے اس دنیا میں آئینہ دار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو وصف اور کمالات رکھے ہوتے ہیں، ان کمالات کے ظہور کے لیے ضروری ہے کہ وہ ابتلاؤں میں آزمائش ان کی ہو۔ اس کی ایک مثال جس طرح آپ نے ابھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پیش فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو ادوار ہمارے سامنے نظر آتے ہیں، ایک مکی دور ہے، دوسرا مدنی دور ہے۔ مکی دور 13 سال مظالم کا دور ہے، جب آپ پر قریش مکہ نے پوری کوشش کی کہ آپ پر ظلم کریں، آپ کو ابتلاؤں سے گزارا گیا، لیکن ان مظالم ہونے کے نتیجے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار کمالات ہمارے سامنے ظاہر ہوئے۔ آپ کا صبر، آپ کا خدا تعالیٰ کے اوپر توکل کرنا، آپ کا لوگوں کے لیے بکثرت دعائیں کرنا اور ان کو صبر کی تلقین کرنا، تو یہ خدا تعالیٰ کی جو ابتلاؤں کی حکمت ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کے کمالات کا ظہور اس کے ذریعہ ہو اور لوگوں کو پتہ لگے۔ اس کے بعد دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ بے شک ابتلا ہوتے ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں، لیکن انبیاء پر جب ابتلائیں اور آزمائشیں ہوتی ہیں جو مخالفین کی طرف سے استہزاء کیا جاتا ہے یا پریشانی اور ابتلا میں ڈالا جاتا ہے، تو وہ کبھی مخالفین اس میں جیت نہیں سکتے، بلکہ قرآن مجید نے اس بات کو واضح رنگ میں بیان فرما دیا ہے کہ مخالفت تو ہوگی، ابتلائیں تو ہوں گی، پریشانیاں تو آئیں گی، لیکن کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کر دیا کہ بے شک مخالفین ابتلاؤں میں جتنا مرضی آگے بڑھتے جائیں، استہزاء میں آگے بڑھتے چلے جائیں، لیکن خدا تعالیٰ اپنی تائید اور تجلی دکھاتا ہے، اور اس کا رسول اور خدا تعالیٰ ہی آخر میں غالب آنے والے ہیں۔ اور پھر اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا اور یہ بتا دیا کہ خدا تعالیٰ اس ابتلا کے نتیجے میں انبیاء کی تائید و نصرت کرتا ہے۔ چنانچہ سورہ مومن میں آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، یعنی ہم اپنے رسولوں کی اور ان پر ایمان لانے والوں کی اس دنیا میں بھی ضرور مدد کریں گے اور اس دن بھی جب کہ گواہ ہو کر کھڑے ہوں گے۔ ابتلاؤں کا یہ وہ بنیادی فلسفہ ہے جس کے نتیجے میں ہمیں یہ پتہ لگا کہ کس نبی کے اندر کتنے کمالات تھے۔ اگر انبیاء علیہ السلام کے سلسلہ پر آپ نظر ڈال کر دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آزمائش سے گزرنا پڑا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، لیکن جن آزمائشوں سے ہمارے پیارے رسول افضل الرسول خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، وہ تمام انبیاء سے پر ہونے والی آزمائشوں اور ابتلاؤں سے بڑھ کر آزمائشیں تھیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ آپ کے کمالات کا اظہار بھی اتنا ہی بلند و بالا ہونا تھا، کیونکہ جتنی بڑی ابتلا تھی اتنی ہی بڑا آپ نے اپنا کمال اور نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا، اور اسی وجہ سے آپ افضل الرسول اور خاتم النبیین ہیں۔ دوسرا سوال بھی تھا ان کا کہ امام وقت کی بیعت کرنا ضروری ہے، یہ غیر احمدی ہمارے جو بھائی ہیں جو زیر تبلیغ ہوتی ہیں ان کو کس طرح سے سمجھایا جائے؟ بالکل درست بات ہے۔ دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہی ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو امام وقت ہیں آپ کی بیعت کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ہی قرآن مجید نے بھی اس طرح بیان فرمایا ہے کہ جب امام وقت آئے گا، تو چونکہ وقت محدود ہے، قرآن مجید کی سورہ آل عمران آیت 82 میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے میثاق النبیین یہ آیت کہلاتی ہے، یہ وعدہ لیا ہے کہ جب کبھی بھی ان کے پاس انبیاء آئیں تو لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ، تو وہ ضرور اس پر ایمان لائیں اور اس کی مدد کریں۔ اور پھر اسی طرح سورہ احزاب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علیحدہ سے مخاطب کر کے بیان فرمایا کہ اور من کا تجھ سے بھی یہ وعدہ لیا گیا ہے۔ پس قرآن کے اس ارشاد کی روشنی میں امام وقت کا جب ظہور ہوا اور اس نے یہ اعلان کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے نتیجے میں بھیجا ہے، تو پھر جو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محب ہونے کا، آپ کی امت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ایک حجت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ابو داؤد میں ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ نے بیان فرمایا، فائزہ رائے تو منہ ہو فبایعوہ ہو ولو حبواً علی الثلج، کہ جب تم اس امام کو دیکھ لو تو پھر تمہارا فرض ہے کہ اس کی بیعت کرو۔ اس حکم اور اس ارشاد کی تعمیل میں ہم میں سے ہر ایک احمدی نے امام وقت کی بیعت کی ہے، اور ہمارے تمام وہ غیر احمدی بھائی جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی ان کی خدمت میں میری یہ مؤدبانہ درخواست ہے کہ وہ صدق کے دل سے خدا تعالیٰ
کے حضور دعائیں کریں، کیونکہ جیسے ابھی محترم مولانا صاحب نے بیان فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ سچے دل سے پکارنے والے کا جواب دیتا ہے، اس کے جواب اس کا ساتھ کلام کرتا ہے۔ تو جب آپ سچائی خدا کے حضور سے طلب کریں گے کہ خدایا یہ شخص سچا ہے یا کیا اس کی حیثیت ہے، اس کا مقام و مرتبہ ہے، تو ضرور آپ پر سچائی کھلے گی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی پیروی جیسے ہم لوگ کر رہے ہیں اسی طرح آپ بھی کرنے والے ہوں گے۔ جزاک اللہ۔ کچھ اور ٹیلی فون کالرز ہیں۔ مکرم عثمان پاشا صاحب انڈیا سے ہی کال کر رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم عثمان پاشا صاحب۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال ہے، ہستی باری تعالی خدائے واحد و یگانہ کی طرف سے اس دنیا میں جس قدر انبیاء و مرسلین خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، کسی نے بھی شرک کی تعلیم نہیں دی، تو کیا بات ہے کہ فی زمانہ کوئی بھی مذہب و ملت شرک سے پاک نہیں، نہ یہودیت نہ عیسائیت، حتیٰ کہ مذہب اسلام میں بھی بہت سے ایسے فرقے ہیں جو کسی نہ کسی بہانے شرک میں مبتلا ہے۔ اس سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں عیسائیوں کے لیے قبلہ بیت المقدس ہے ان کی عبادت کے لیے، تو مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ ہے۔ معلومات کے لیے بتائیے گا کہ مذہب ہندو کا قبلہ کون سا ہے؟ ہم جماعت احمدیہ جہاں دیگر انبیاء کی عزت و احترام کرتے ہیں، وہ برملا طور پر حضرت رام چندر علیہ السلام اور حضرت کرشن علیہ السلام سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، بلکہ حضرت مرزا غلام محمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کو کل کی اوتار مانتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ہندوؤں کا اصل طریق عبادت کیا ہے اور ان کا اصل قبلہ کون سا اور کہاں ہے؟ جی جزاکم اللہ عثمان صاحب، آپ کا سوال مل گیا ہے۔ محترم محمد کریم الدین صاحب سے درخواست ہے میری کہ اس کا جواب۔ عثمان پاشا صاحب، پہلی بات آپ نے یہ بیان کی کہ جب انبیاء علیہ السلام نے توحید کی تعلیم دی ہے تو پھر یہ شرک ان کے اندر کیسے آ گیا ان کے مذاہب میں؟ تو بات یہی ہے کہ ہر نبی نے یقینی بات ہے کہ ایک خدا کی تعلیم دی، خدائے واحد کا پرچار کیا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، لیکن بعد میں آنے والوں نے اپنے خیالات کے اعتبار سے اس کے اندر بعض علماء کا یا بعض پنڈتوں کا یا بعض پادریوں کا، جو بھی ہر مذہب کے کسی نہ کسی رنگ میں کوئی سربراہ گزرے ہیں، تو آخرکار ان لوگوں کو ایک بڑا مرتبہ دیتے ہوئے ان کو پوجنا شروع کر دیا، رفتہ رفتہ پھر وہ بت پرستی ان کے اندر آ گئی۔ تو یہ بات ضروری ہے کہ جب مرور زمانہ کی وجہ سے لوگوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا ایک نبی آتا ہے، پھر اس کی اصلاح کرتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں ہی اس بات کا ذکر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں خود یہودیوں کے اندر بھی بہت ساری بدعات ایسی پیدا ہو گئی تھیں کہ انہوں نے ایک طرف بچھڑے کو بھی معبود اپنا بنا لیا انہوں نے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ تعلیم نہیں تھی۔ تو یہ بات یہی ہے کہ بعض لوگ اپنے مفاد کی خاطر بعض باتوں کو ایجاد کر لیا کرتے ہیں، بعض پیسہ کمانے کی خاطر یا بعض اور کسی اغراض کی خاطر، یا یہ کہ بعض ایسے لوگ جو ایک لحاظ سے عوام الناس سے ذرا بہتر نظر آتے ہیں، ان کو اتنا درجہ دے دیا جاتا ہے کہ ان کو خدا بنا لیا جاتا ہے بسا اوقات، یا ان کا کسی رنگ میں پوجا ان کی شروع ہو جاتی ہے۔ تو ان باتوں کو روکنے کے لیے لگاتار اللہ تعالیٰ کے انبیاء آتے رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا اور مذاہب کی تو بات جانے دیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شرک کا بالکل استحصال کیا ہے، شرک کو مٹانے کی پوری کوشش کی، حتیٰ کہ جب آپ کا آخری وقت آیا ہے تو صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا۔ تو اتنی تاکید کر دی تھی، لیکن دیکھیں آج مسلمان خود قبر پرستی میں مبتلا ہیں۔ قبر پرستی تو دور کی بات ہے، بہت سارے ہمارے جو بڑے بڑے بزرگ گزر چکے ہیں، جیسے حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یا اسی طرح بعض دوسرے بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں، ان لوگوں کو اتنا درجہ دے دیا کہ گویا کہ نعوذ باللہ من ذالک خدا کے ہم پلہ ان کو قرار دینے لگے۔ تو یہ باتیں بعد میں آنے والے لوگ
جیسا ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ پیرا نمی پراند پوریدہ میں پراند، کہ پیر تو کوئی تعلیم ایسی نہیں دیتا لیکن مرید اس کو اور زیادہ اڑانے والے بن جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ مرور زمانہ کی وجہ سے لوگوں کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے اور ان کی اصلاح کے لیے پھر اللہ تعالیٰ اپنے مامور مرسل بھیجا کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہندوؤں کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے کہ ان کا قبلہ کیا ہے، تو قرآن مجید میں تو یہ بیان ہوا ہے انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، ساری دنیا کا ایک ہی قبلہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا تھا، وہ ہے خانہ کعبہ۔ تو اس کے لیے پھر بنی اسرائیل کے لیے وقتی طور پر بیت المقدس کو جو ہے وہ قبلہ بنایا گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کی ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد آ گیا، جیسا کہ دوسرے پارے میں اس کا ذکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر تحویل قبلہ کا حکم دے دیا۔ تو یہ قبلہ تو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے، وہ للذی انا اول بیت وضع للناس، تمام جس کو آپ انسان کہہ سکتے ہیں، جس کو ناس کہہ سکتے ہیں، ان کے لیے قبلہ ایک ہی ہے، وہ خانہ کعبہ ہے۔ ہاں اس سے اگر بھٹکے ہوئے ہیں کچھ لوگ ہیں تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ سمجھ جائیں گے اس بات کو۔ باقی رہا یہ کہ ہندوؤں کا آپ نے پوچھا ہے، کوئی خاص قبلہ تو ان کا ہمیں نہیں نظر آتا، شاستری صاحب بتا سکتے ہیں کہ کوئی قبلہ ہے تو؟ ان کا الگ سے تو کوئی قبلہ نہیں ہے۔ میں یہاں تھوڑا سا اضافہ یہ کرنا چاہوں گا کہ ہندوؤں میں بھی جو ہندو مذہب ہے، ابتدا میں توحید کی تعلیم دی گئی، مرور زمانہ سے بگڑتے چلے گئے۔ ہندوؤں کی جو مستند کتاب ہے گیتا اس وقت گنی جاتی ہے، اس میں 18 چیپٹر ہے۔ دوسرے چیپٹر کا 71 نمبر کا جو شلوک ہے وہ یہ ہے کہ وہائے کامانیہ سنوان پمانش چرتی نسپرہ نرممو نر اہنکار سا شانتی مجیگت چھتی، یعنی اگر اس شانتی کو، اس اسلام کو حاصل کرنا ہے، اس خدا کو حاصل کرنا ہے، تو اس میں یہ چیزیں چھوڑنے کا ذکر ہے، اپنی کامناؤں کو، اپنے دویش کو، اپنی حسد کو، اور اسی طرح تکبر کو چھوڑو گے، اس کے نتیجے میں تمہیں خدا کا فضل اور شانتی اسلام کو حاصل ہو جائے گی۔ بس معین جگہ کے لیے ان کا تعین نہیں ہے، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو جو ان کے سادھو ہیں، جن کو مہارشی کہا جاتا ہے، وہ جنگلوں میں جا کے اپاسنا کرتے ہیں، تو کوئی ایک معین جگہ کا تعین نہیں کرتے، بلکہ اس نراکار خدا کی اپاسنا کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور ٹیلی فون کالر ہے مکرم اسلم شیخ صاحب، یہ بھی انڈیا سے ہی ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اسلم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام جی، میرا سوال یہ ہے کہ جو خدا تعالی کی جو ہستی کا جو پروف ہے وہ مجھے سائنس سے دیں۔ جی جزاکم اللہ، آپ کا سوال مل گیا ہے۔ انشاءاللہ آپ آج کا پروگرام لگاتار دیکھتے رہیے گا۔ آج کے پروگرام میں بعض ایسے سوالات ہیں جن میں سائنس کا بھی ذکر انشاءاللہ آ جائے گا، قرآن مجید میں اس تعلق سے کیا بیان کیا گیا ہے، اس تعلق سے بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ تو آپ آج کا پروگرام دیکھتے رہیے گا، انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ ایک اور ٹیلی فون کالر ہے مکرمہ رفیقہ صداقت صاحبہ، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم رفیقہ صداقت صاحبہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال ہے کہ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ آیت 139 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اس آیت میں صبغۃ اللہ سے کیا مراد ہے؟ اور میرا دوسرا سوال ہے، خدا پر خدا سے یقین آتا ہے، وہ باتوں سے ذات اپنی سمجھاتا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کے تفسیر کیا ہے؟ اللہ حسن رضا، محترم کریم الدین صاحب سے درخواست ہے۔ دیکھیے، دنیا میں انسان اپنے لیے کسی نہ کسی کو ماڈل قرار دے لیتا ہے، کسی نہ کسی کی پیروی اس رنگ میں کرتا ہے کہ کامل طور پر جو ہے وہ اس کے جو بھی صفات ہیں اس کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ آج کل کے زمانے میں چونکہ زیادہ تر نوجوانوں کا رجحان جو ہے وہ سنیما کی طرف ہے، ایکٹروں کو دیکھ کر ان کی طرح سے بال بنانے، ان کی طرح سے چہرے بنانے، ان کی طرح سے لباس بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو انسان کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے صفت رکھی ہوئی ہے کہ کسی کو دیکھ کر اس کا اثر اپنے اندر قبول کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کسی اور کو ماڈل بنانے کی بجائے اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کی جو صفات ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو صفات اپنی بیان کی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے
رحمان اور رحیم، اور قرآن مجید میں جو صورت فاتحہ کی 4 صفات ہیں، الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین، تو یہ جو الرحمن الرحیم یہ صفات ہیں، انسان ان کے اندر وہ صفات استعمال کرنا چاہیے۔ رنگ اختیار کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھیے رحمان ہے، کس طرح سے بن مانگے بھی دیتا ہے۔ وہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اس نے یہ ساری کائنات بنائی، ہمارے لیے آکسیجن فراہم کی، پانی بنایا، اور اس کے نتیجے میں ہماری زندگی قائم ہوئی۔ تو بغیر مانگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سارا یہ سامان مہیا کیا۔ تو یہی صفت ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ رحمان ہے، تو ہم بھی دوسری مخلوق کے لیے اپنے اندر ایک رحمانیت کی صفت پیدا کریں کہ ان کے ساتھ رحمت کا سلوک کریں۔ رحیم ہے، ان کے اعمال کا جو ہے پورا بدلہ دینے والا ہے۔ تو اس لحاظ سے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اس کو دے دو۔ تو بہبودی انسان کے لیے اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ وہ تمام انسانوں کو رزق دے رہا ہے، ہر ایک کو پال رہا ہے۔ رب العالمین ہے سب سے پہلی تو الحمدللہ رب العالمین۔ تو رب ہونے کے اعتبار سے وہ اس کو بھی رزق دے رہا ہے جو اس کو مانتا ہے، جو اس کو نہیں مانتا اس کو بھی رزق دے رہا ہے۔ دہریہ ہے جو گالیاں دیتا ہے اس کو بھی رزق دے رہا ہے۔ تو ہمارے اندر بھی یہ وسعت قلبی ہونی چاہیے کہ یہ نہیں ہے کہ یہ ہندو ہے، یہ مسلمان ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے، یہ امتیازات انسان نہیں، یہ ہمارا اپنا عقیدہ ہے، جس نے جس عقیدے کو چاہے اختیار کر لیا، لیکن ہمارے اندر رب العالمین اور رحمان اور رحیم کی جو صفت ہے وہ اس رنگ میں اختیار ہونی چاہیے کہ تمام انسان، جیسا کہ مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ظاہری طور پر دنیا میں میرا کوئی دشمن نہیں ہے، ہاں میں ان عقائد کا دشمن ہوں جو خدا تعالیٰ کے مخالف ہیں، یا یہ کہ اس کے سچے مذہب کے مخالف جو اعتقادات ہیں اس کا میں دشمن ہوں۔ تو یہی وہ صبغت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے، اس کی صفات دیکھو کس طرح بندوں سے اس کا سلوک ہوتا ہے، ایسا ہی انسان کے اندر بھی وہی سلوک ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خدا کو خدا سے ہی ڈھونڈنا، مسیح السلام کے جس شعر کا آپ نے حوالہ دیا ہے، یقینی بات ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جیسا کہ میں نے ابھی اپنے بیان میں ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی سے اس کا ثبوت ملے گا۔ کیوں؟ جب ہم انتہا طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتے ہیں، لازمی بات ہے کہ ایک مرحلہ ایسا آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تڑپ کو دیکھتے ہوئے اپنا جلوہ اس کے اوپر یقیناً ظاہر کرتا ہے۔ تو خدا کو خدا سے ہی تلاش کیا جا سکتا ہے، میرے اور آپ کے کہنے سے خدا نہیں ملتا، بلکہ اپنے تجربے سے خدا کو حاصل کرنا چاہیے، یہی اس سے اس کا مقصد ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ہمیں تعلیم دی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، خدا تعالیٰ کو پانا ہے تو خدا تعالیٰ ہی سے ہی مدد مانگیں گے تو وہی ہمیں وہ راستہ دکھا سکتا ہے۔ تو اب بعض اور ٹیلی فون کالرز ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم پروگرام کا ایک سوال لیں گے، اس کے بعد بعض اور ٹیلی فون کالرز سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ یہ دوسرا سوال جو پروگرام کا ہے، محترم شیخ مجاہد احمد صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتا ہے اپنے انبیاء سے، تمام انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کلام کیا ہے، اور وہ کلام قرآن مجید کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو قرآن مجید کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اپنا علم غیب ظاہر کر کے کس طرح اپنی ہستی کا ثبوت بہم پہنچایا ہے، اس تعلق سے تھوڑی وضاحت پیش کرنے کی درخواست ہے۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے ہمارے سامنے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ غیب کی صفت کا ظاہر کرنا اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، یعنی علم غیب خدا تعالیٰ کی خاصیت ہے۔ چنانچہ سورہ النمل آیت 66 میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، تو کہہ دے کہ جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے غیب کو نہیں جانتا مگر اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس غیب کو اپنے انبیاء اور رسولوں کے ذریعے سے ظاہر کرتا ہے، جیسا کہ پروگرام کے شروع میں بھی آپ نے ذکر کیا۔ چنانچہ سورہ الجن کی 27-28 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسل،
یعنی خدا تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے، وہ کسی کو اپنے غیب پر غلبہ عطا نہیں کرتا بجز اپنے برگزیدہ رسولوں کے۔ رسولوں کے ذریعہ جو غیب کا اظہار ہوتا ہے وہ اظہار اس لیے ہوتا ہے کہ ان کی صداقت کو ظاہر ہو، اور وہ غیب کا اظہار بکثرت ہوتا ہے۔ عام مومنین بھی بعض دفعہ سچی خوابیں دیکھ لیتے ہیں، لیکن انبیاء کے ذریعہ جو غیب کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے وہ غیب کا اظہار اس نبی کی صداقت پر اور اس کی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے ہو رہا ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے غیب کا اظہار فرمایا، جو قرآن مجید کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس کے علاوہ احادیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری غیب کی خبریں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جو غیب کا اظہار ہوا ان میں سے تو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی پورا ہوا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی ہستی کا ثبوت دیا کہ وہ غیب کا جاننے والا ہے، اور کچھ غیب ایسا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ سے خبر پا کر اطلاع دی، اور وہ کئی صدیاں گزرنے کے بعد ظاہر ہوا اور اس زمانے کے لوگوں کے لیے حجت ہوا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو غیب کا اظہار فرمایا ہے، وقت کی رعایت کے مطابق اس میں سے ایک کا میں یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 68 ہے، اس میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم شامل کرتے ہیں، جو ناظرین نہیں کرتے وہ اس کو 67 سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ یعنی اے رسول اچھی طرح پہنچا دے جو تیرے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو گویا تو نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا، اور اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا۔ ناظرین کرام، یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں سے گھرے ہوئے تھے، ایک دو بھی نہیں، متعدد دشمن تھے۔ قریش مکہ جو مکہ میں ریشہ دوانیاں کر رہے تھے وہ تو تھے ہی، اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود تھے، تو یہود کے تینوں قبائل، چاہے وہ بنو قینقاع ہو، بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ بھی آپ کی مخالفت میں دشمنی میں پیش تھے۔ اسی طرح اوس اور خزرج کے جو منافقین تھے وہ بھی اس طاق میں رہتے تھے کہ آپ کو کسی طرح سے جانی نقصان پہنچائے، مالی نقصان پہنچائے۔ ان کے علاوہ مدینہ کے مشرکین تھے، پھر عیسائی تھے جو روم کی سلطنت کو ابھارتے رہتے تھے، اور اسی طرح یہودی تھے جو ایران والوں کو ابھارتے رہتے تھے۔ لیکن اس آیت کے نزول کے بعد تاریخوں میں یہ بات درج ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے چند حفاظت میں صحابہ کو رکھتے تھے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب آپ کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہٹا دیا، اور واقعی اللہ تعالیٰ نے اظہار غیب کے مطابق یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے عملی نمونے دکھائے۔ تاریخ میں درج ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد مختلف بادشاہوں کے پاس خطوط بھجوائے۔ چنانچہ شاہ ایران کے پاس آپ نے جب ایک خط بھیجا جو حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے، اور وہ بحرین کے حاکم منذر بن ساوا کو دیا گیا، تو اس نے وہ خط پھر ایران کے بادشاہ کو بھجوا دیا۔ جب کسریٰ نے اس خط کو پڑھا تو اس نے اس کی تحقیر کی اور یہ کہا کہ میرا غلام ہو کر ایسا خط لکھتا ہے، پھر غصہ سے خط کو پھاڑ ڈالا۔ جب آپ کو یہ بات معلوم ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ان لوگوں کو بھی ایسا چاک کر دے۔ بخاری کتاب العلم میں اس کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد اس نے صرف خط کو پھاڑنے تک ہی اس معاملے کو نہیں رکھا، بلکہ حاکم کو حکم دیا، یمن کے حاکم کو، کہ اپنے کچھ کارندے بھیج کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ جب وہ کارندے مدینہ آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ کسریٰ نے آپ کو گرفتار کے لیے بھیجا ہے، آپ کو ہمارے سامنے چلنا ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ انتظار کریں، میں کل جواب دوں گا۔ چنانچہ اسی رات کو کسریٰ کے بیٹے نے اس کا قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں اس بات کی خبر دے دی کہ یہ واقعہ وہاں وقوع ہو چکا ہے۔ جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت پر نعوذ باللہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، خدا تعالیٰ نے اس کے بیٹے کے ذریعے سے ہی اس کا صفایا کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن ان قاصدوں کو یہ کہا کہ تمہارے شہنشاہ عالم کو تو آج رات اس کے بیٹے نے قتل کر ڈالا ہے، تم واپس چلے جاؤ اور اس سے کہہ دینا کہ اسلام کی حکومت ایران کے پایہ تخت تک پہنچے گی۔ وہ جب قاصد وہاں پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ واقعی اسی دن یہ بات ہوئی ہے، تو اسی بات سے وہ اسلام قبول انہوں نے کر لیا۔ تو خدا تعالیٰ کا غیب کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورے ہونے کے متعدد واقعات میں سے یہ ایک واقعہ ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے غیب کی خبر دی کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا، اور پھر حفاظت کا ایک اعلیٰ نمونہ دکھایا۔ ناظرین کرام،
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بعثت ثانیہ بھی ہے جس کا ذکر سورہ الجمعہ میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بعثت بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے ظاہر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنے والے موعود کے لیے بھی اظہار غیب فرمایا، اس کے لیے بھی پیشگوئیاں بیان فرمائی۔ چنانچہ دارقطنی میں بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انا لمحدین آیاتین لم تکونا منذ خلق السماوات والارض ینکسف القمر لاول لیلۃ من رمضان وتنکسف الشمس فی النصف منہ، یعنی اس میں یہ پیشگوئی کی گئی تھی کہ وہ موعود مہدی جب ظاہر ہوگا تو اس کے ظہور کی صداقت کے نشانوں میں سے یہ ایک نشان ہوگا کہ رمضان کے مہینے میں چاند کو جو گرہن لگے گا وہ اس کی گرہن کی ابتدائی تاریخوں میں لگے گا، اور سورج کو جو گرہن لگے گا وہ اس کی گرہن لگنے کی درمیانی تاریخ کو لگے گا۔ چنانچہ بانی جماعت احمدیہ کے لیے 1894 میں یہ عظیم الشان نشان پورا ہوا، اور یہ وہ عظیم الشان اظہار غیب تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صدیوں قبل کیا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مسیل صادق کے لیے نشان پورا ہوا۔ اس نشان کے پورا ہونے کے ذریعہ جہاں بانی جماعت احمدیہ کی صداقت ظاہر ہوئی، بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ظاہر ہوئی، وہاں اللہ تعالیٰ کے اظہار غیب کے ذریعہ بھی یہ صداقت ظاہر ہوئی کہ اسلام جس خدا کو پیش کرتا ہے وہ غیب کا جاننے والا خدا ہے، اور وہ غیب کو ہی لوگوں تک پیش کرتا ہے تاکہ لوگ اس کو سمجھیں اور اس پر ایمان لائیں۔ اور مسیح موعود علیہ السلام نے خود اس نشان کو یعنی چاند سورج گرہن کو اپنے لیے پیش کیا اور لوگوں کے سامنے حجت کے طور پر پیش کیا۔ اپنے منظوم کلام میں آپ بیان فرماتے ہیں آسماں میرے لیے تو نے بنایا ایک گواہ، چاند اور سورج ہوئے میرے لیے تاریک و تار۔ مختصر یہ کہ اسلام جس خدا کو پیش کرتا ہے وہ عالم الغیب خدا ہے، غیب کی خصوصیت خدا تعالیٰ کے ساتھ ہی مختص ہے، وہ اپنے برگزیدہ بندوں کو انبیاء اور رسول پر اظہار غیب کرتا ہے۔ اظہار غیب میں سے کچھ ان کی اپنی زندگی میں ہی ان کی صداقت کے لیے ظاہر ہوتے ہیں، کچھ ان کے ذریعہ آئندہ کئی 100 سالوں پر بھی محیط زمانے کے بعد ظاہر ہوتے ہیں۔ اور بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شان میں اظہار غیب کے عظیم الشان نشان ظاہر ہوئے ہیں، خود آپ کے ذریعے سے بھی بے شمار نشانات ظاہر ہوئے ہیں۔ حقیقت الوحی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عظیم الشان کتاب ہے، اس کے اندر آپ نے ایسے کئی نشانات درج کیے ہیں، ناظرین اگر اس کا مطالعہ کریں تو ضرور مستفیض ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا بعض ٹیلی فون کالرز اس وقت آن لائن ہیں، ان سے بات کریں گے۔ مکرم اسرافیل صاحب انڈیا سے ہی کال کر رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم اسرافیل صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خیریت ہے سب؟ یہ میرے طرف سے سوال یہ ہے، یہ فی الوقت اس زمانہ میں جب خدا تعالیٰ اپنے بندوں سے ہم کلام کرتے ہیں، یہ قرآن کریم کی تعلیم کی روشنی میں ذرا ہمیں تفصیل سے بتا دے تو ہم آپ کا شکر گزار ہیں۔ مکرم اسرافیل صاحب کا سوال ہے کہ اس زمانے میں بھی خدا تعالیٰ اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے، قرآن مجید کے تعلق سے اگر اس کی کوئی دلیل پیش کی جائے۔ میں نے ابھی اپنے پچھلے بیان میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اس بات کا ذکر کیا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھتے ہوئے استقامت اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود پر، تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ یقینی طور پر فرشتے نازل کرتا ہے۔ فرشتے کس طرح سے؟ وہ وحی اور الہام کے ذریعے سے ہی فرشتے خبر دیتے ہیں اس کو، کیا کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ کوئی خوف نہ کرو، کوئی غم نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ اسی طرح سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید سے یہ بات بھی پیش کی جائے کہ غیر رسول سے بھی اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، تو بڑی موٹی مثال ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہم نے وحی کی، حالانکہ وہ رسول نہیں تھی، کوئی نبی نہیں تھی۔ کیا وحی کی تھی؟ کہ بچے کو تم جو ہے وہ ایک صندوق میں ڈال دو، ہم اس کو حفاظت سے پہنچا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حفاظت سے پہنچایا۔ فرعون جو کہ کٹر دشمن تھا اور اللہ کا مخالف تھا، خود کو خدا کہتا تھا، اس کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں حضرت مریم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، وہ بھی کوئی رسول نہیں تھی،
چنانچہ صورت مریم میں اس بات کا بڑا تفصیل سے ذکر آتا ہے، جب ان کو عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ہوا تو وہ یروشلم سے آگے چلی گئیں اور ایک جگہ پر جا کے انہوں نے پناہ لی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حزی الیک بجذع النخلہ، کہ کھجور کے درخت کو ہلاؤ تو تساقط علیک رطبا جنیہ، تازہ کھجور گریں گے، تم اس سے کھاؤ پیو، اور اسی طرح سے چشمے سے پانی پینے کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام سے بھی ذکر آتا ہے۔ اس زمانے میں جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بے شمار نشانات دکھائے، جیسا کہ ابھی شاستری صاحب نے ذکر کیا، حقیقت الوحی میں آپ نے جو ہے وہ کئی نشانات کا ذکر کیا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس رنگ میں آپ سے کلام کیا، تمام دشمنوں کو ناکام و نامراد کیا۔ مسیح علیہ السلام یکا و تنہا تھے اس قادیان میں، اسی بستی سے آپ اٹھے ہیں اور یہاں سے آواز آپ کی نکلنے نہ دی جا رہی تھی۔ محمد حسین صاحب بٹالوی جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے تھے کہ قادیان کسی کو جانے نہیں دوں گا۔ یہ بڑا ایک لطیفہ بھی آتا ہے اس ضمن میں۔ مسیح موعود علیہ السلام کے پاس ایک پہاڑی شخص تھا، پیرا اس کا نام تھا، وہ اتنا موٹی عقل کا تھا کہ وہ مٹی کا تیل پی جاتا تھا۔ وہ کہتے کہ یہ بھی تیل ہے وہ بھی تیل ہے، تو اتنی موٹی عقل کا آدمی ہے۔ وہ مسیح السلام کی ڈاک وغیرہ لے جایا کرتا تھا بٹالہ، کیونکہ یہاں پر تو کوئی ڈاک خانہ نہیں تھا اس زمانے میں۔ تو مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے اس کو پکڑ کے پوچھا کہ اوے پیرے، تو کیا دیکھا تو نے مرزا صاحب میں، تو کیوں مرزا صاحب کے پاس پڑا ہے، تو آ یہاں پر تجھے ہم جو ہے اچھی طرح سے کھلائیں گے پلائیں گے۔ اس نے کہا کہ مولوی صاحب بات یہ ہے کہ مجھے تو اور کچھ پتہ نہیں، میں تو موٹی عقل کا آدمی ہوں، آپ یہاں اسٹیشن پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کے پاس کوئی نہ جاؤ، آپ کی تو جوتیاں گھس گئی ہیں یہ بات کرتے کرتے، لیکن قادیان جانے والے تو رک نہیں رہے ہیں، یہی بڑا سب سے نشان ہے۔ تو مسیح السلام نے یہاں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ ایک کوردہ میں جہاں پر کہ ڈاک بھی نہیں ہے، ڈاک خانہ نہیں ہے، آمد و رفت کے کوئی ذرائع نہیں ہے، ریل بھی نہیں تھی زمانے میں، یکا وغیرہ سے بٹالہ جا کے پھر ریل گاڑی پہ چڑھا جاتا تھا۔ اس زمانے میں جب کہ تمام پنجاب مخالف تھا، ہندوستان مخالف تھا، آپ کہتے ہیں میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ کیا یہ بڑا ثبوت نہیں ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی کہ تو اپنے آپ کو یکا اور تنہا نہ سمجھ؟ مسیح السلام نے فرمایا کہ میں جب یہ تمام حالات اپنی مخالفت کا دیکھ کے رات سونے لگتا ہوں تو تکیے پر جب سر رکھتا ہوں تو خدا کی طرف سے مجھے آواز آتی ہے، اے مرزا غم نہ کھا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو اس خدا نے مسیح موعود علیہ السلام کا ایسا ساتھ دیا کہ آج دیکھیے دنیا کے کناروں تک کیا بلکہ 210 سے زیادہ ممالک میں اللہ تعالیٰ 220 ممالک غالباً 212 ممالک میں آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے پوری دنیا میں تبلیغ اسلام ہو رہی ہے، احمدیت کا چرچا ہو رہا ہے۔ پھر آج جو ہم یہ MTA سے پروگرام نشر کر رہے ہیں یہ ساری دنیا میں جا رہا ہے۔ یہ کس خدا کی طاقت تھی کہ یا کسی اور کی طاقت تھی؟ کیا مرزا صاحب میں ایسی طاقت تھی کہ وہ ایسا کام کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کلام تھا، اس زمانے میں اس نے کلام کیا۔ اور پھر میرا کہ دیکھو آپ کے والد صاحب کی وفات ہوگی، آپ کے دل میں خیال پیدا ہوگا کہ آپ گزارے کی کیا صورت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو چنانچہ وہ زمانہ جب کہ مسیح موعود علیہ السلام اپنے بڑی بھاوج کے ٹکڑوں کے محتاج تھے، وہ زمانہ یاد کر کے آپ کہتے ہیں لفاظات المواعد کانا اقلی فصرت اليوم مطعم الاہالی۔ آج وہ زمانہ بھی تھا کہ دسترخوان کے ٹکڑے میری غذا ہوا کرتے تھے، لیکن آج خاندانوں کے خاندان میرے دسترخوان سے پل رہے ہیں۔ تو یہ جلسہ سالانہ ابھی آپ نے برطانیہ کا دیکھا، وہاں پر دیکھیے سینکڑوں لوگوں کا، لوگ تعجب کرتے تھے کہ کس طرح سے یہ 37,000 لوگ جو ہیں ایک وقت میں کھانا کھا رہے ہیں، کوئی گڑبڑ نہیں ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح اب جرمنی کا بھی جلسہ انشاءاللہ تعالی ہونے والا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اس وقت مسیح موعود علیہ السلام کا دسترخوان ہے۔ تو الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا یہ کم ہے نشانات؟ تو جو بھی اگر تحقیق کرنا چاہے تو اس زمانے میں مسیح موعود علیہ السلام کے بہت سارے نشانات ہیں۔ حقیقت الوحی آپ پڑھ لیں، تذکرہ پڑھ لیں، تو اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے۔ پھر آپ ہی کی ذات نہیں بلکہ آپ کے بہت سارے صحابی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، انہوں نے بھی دنیا کے سامنے اپنی
اپنے نشانات بھی دکھائے ہیں، اور اس کے علاوہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اور بہت سارے آپ کے جو خلفاء ہیں، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اب تک کے جو خلفاء ہیں، ان کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے، ان کا جواب دیتا ہے، اور غیر معمولی طور پر شفا کے نظارے بھی دکھاتا ہے۔ تو یہ کیا کم صداقت کے نشانات ہیں؟ تو میرے بھائی، بات اصل میں یہی ہے کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود علیہ السلام کو اسی لیے بھیجا ہے تاکہ آپ ثابت کر سکیں کہ اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ جی، جزاکم اللہ خیر، تفصیلی جواب تھا۔ کچھ اور ٹیلی فون کالرز ہیں جن سے بات کرتے ہیں۔ مکرم سمین احمد صاحب نیپال سے فون کر رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سمین صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب، جماعت احمدیہ نیپال کی طرف سے اہل قادیان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا تحفہ پیش ہے۔ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ تذکرہ الہامات حضرت مرزا غلام محمد صاحب کا جماعت احمدیہ کے نزدیک کیا مرتبہ ہے؟ آپ کا سوال مل گیا ہے۔ میں درخواست کروں گا اختصار سے جواب دینے کی کوشش کریں، وقت محدود ہے، اور بھی بعض کالر جو ہیں وہ ہولڈ پہ ہیں اور پروگرام کے بھی کچھ سوالات ہیں۔ شیخ مجاہد صاحب سے درخواست ہے کہ تذکرہ کا جماعت احمدیہ میں کیا مرتبہ ہے، اس تعلق سے وضاحت۔ ناظرین کرام، تذکرہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مجموعہ الہامات کا نام ہے، جو کتابی شکل میں شائع شدہ ہے۔ غیر احمدی علماء کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ احمدی تذکرہ کو قرآن مجید کے مقابل پر سمجھتے ہیں، جو سراسر غلط ہے۔ ہماری کتاب قرآن مجید ہے، جو خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک جماعت احمدیہ اس پر عمل کرتی ہے، اس پر اعتقاد رکھتی ہے، اور اس پر کسی قسم کی کوئی بھی تحریف اور کمی بیشی کی قائل نہیں ہے۔ بانی جماعت احمدیہ جن کے الہامات کا نام تذکرہ ہے، وہ خود قرآن مجید کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ جمال و حسن قرآن نور جان ہر مسلمان ہے، قمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے۔ یعنی قرآن کی اہمیت ہمارے نزدیک سب سے اہم ہے۔ اب سوال یہ کہ پھر تذکرہ کی کیا اہمیت ہے؟ دراصل ابھی جس طرح پروگرام میں گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر قرآن مجید میں دی، اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء آیت 74 میں یہ بتایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو امام بناتا ہے تو اس کو ہدایت دیتا ہے۔ قرآن آیت یہ ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ تو جو امام مہدی ہوگا، جو اس امت کی ہدایت کے لیے ہوگا، وہ ہدایت کس سے پائے گا؟ اس نے ہدایت خدا تعالیٰ سے حاصل کرنی ہے، خدا تعالیٰ نے ہی اس کو بتانا ہے، تبھی تو وہ مہدی ہے، ہدایت یافتہ۔ عوام الناس سے تو اسے ہدایت حاصل نہیں کرنی، تو خدا تعالیٰ نے ہی اس کی ہدایت دینی ہے، اس کو الہامات کے ذریعہ سے، جو خدا تعالیٰ کا طریقہ کار اس نے بیان فرمایا ہے، اس کو رویا اور کشوف کے ذریعہ سے اس نے ہدایت دینی ہے۔ اس کو جمع کر کے تذکرہ کی شکل میں شائع کیا گیا۔ اس کے پڑھنے سے جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی زندہ ہستی کا ثبوت ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح بانی جماعت احمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اظہار غیب فرمایا اور کیسے وہ اپنے وقت میں پورا ہوا۔ مثلا وقت کی رعایت سے صرف ایک بات کہوں گا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس گمنامی کے زمانے میں الہاماً بیان فرمایا کہ آئی شیل گیو یو اے لارج پارٹی آف اسلام، کہ ایک وقت آئے گا کہ میں تجھے ایک اسلام کی بہت بڑا حصہ تجھے عطا کروں گا جو تیرے ماننے والے ان مسلمانوں میں سے ہوں گے۔ آج تقریباً 120-25 سال کا عرصہ گزرا ہے اس الہام پر، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے مسلمانوں میں سے لکھوکھا نفوس بانی جماعت احمدیہ کو امام مہدی برحق مان رہے ہیں۔ تو یہ الہام جیسے جیسے دن چڑھ رہا ہے، دن گزر رہا ہے، اس کی صداقت ظاہر ہو رہی ہے۔ تو تذکرہ کا مقام جماعت احمدیہ کے نزدیک یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اظہار غیب کا ایک نشانات ہمیں وہاں ملتے ہیں۔ باقی اصل اور بنیادی کتاب جماعت احمدیہ کی قرآن مجید ہی ہے۔ ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں، ان سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ مکرم ثاقب علی صاحب انڈیا سے کال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ثاقب علی صاحب۔ وعلیکم السلام جی، اپنا سوال پیش کریں ثاقب صاحب۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے لیکن قرآن کریم میں جمع کر کے بھی استعمال ہوا ہے، تو اس کی مصلحت سمجھا دیں۔ جی، جزاکم اللہ حسن جزا۔ محترم کریم الدین صاحب سے درخواست ہے اختصار کے ساتھ جواب آپ کو یہ میں دیتا ہوں کہ آج کل اور اس سے پچھلے زمانے میں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک شاہانہ انداز ہے اصل میں،
کہ بادشاہ بھی اپنے آپ کو کبھی اکیلا نہیں کہتے تھے کہ ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا یہ کام ہے، ہمارا یہ حکم ہے. تو یہی انداز ہے اللہ تعالیٰ کا. وہ تو سب احکم الحاکمین ہے، تمام بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے. تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے جہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید ہی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ یقیناً ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو یہاں جمع کا صیغہ جو استعمال کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کا اظہار ہے اس میں، کہ ہم ہی ہیں جو تمام دنیا اور تمام کائنات کے مالک ہیں. اس لحاظ سے یہ محض ایک شاہانہ انداز ہے اور شاہانہ کلام ہے، جیسا کہ عام طور پر بادشاہ کہا کرتے ہیں. تو یہ علم ادب کے اعتبار سے بھی ایسے کلام کو ایک بلیغ کلام کہا جاتا ہے، کہ ایک ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہیں، ہم ایسا کر دیں گے، ہم ایسا کر دیں گے. تو اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات جب اسی کی ہے، اپنی ہے، تو گویا کہ اس سب میں یہ سمایا ہوا ہے. لہٰذا وہ ایک میں انیک جیسے کہتے ہیں نا، کہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے واحد ہے، لیکن واحد ہونے کے ساتھ تمام جبروت اس کو حاصل ہے، تمام بادشاہتیں اس کو حاصل ہیں، ہر قسم کا اقتدار اس کو حاصل ہے. تو اپنا اقتدار اور اپنا غلبہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شاہانہ انداز استعمال کرتے ہوئے جمع کا صیغہ استعمال کیا. اب ہم پروگرام کے بعض اور سوالات لیتے ہیں. محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے ہی میرا یہ سوال ہے کہ قرآن مجید کی ابھی بات چل رہی ہے، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عالم الغیب ہونے کا ثبوت پیش فرمایا ہے، اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی پیدائش کے حوالے سے بھی بعض انکشافات بیان کیے ہیں. تو اس حوالے سے کچھ تفصیل ناظرین کی خدمت میں اختصار سے پیش کرنے کی درخواست ہے. ہاں، وقت کی رعایت سے میں بہت مختصر طور پر اپنے بھائیوں سے یہ عرض کروں گا جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، کہ اگر قرآن مجید کو غور سے پڑھا جائے تو جیسا کہ ہمارے عظیم نوبل پرائز یافتہ سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کا یہ قول تھا کہ اگر قرآن مجید کو پڑھا جائے تو 3/4 حصہ تو سائنس کے بارے میں ہی اس کے اندر ساری معلومات بیان کی گئی ہیں. کائنات کی تخلیق ہو، انسان کی تخلیق ہو، یا اسی طرح سے اور بہت ساری باتیں ہیں، اجرام فلکی کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہیں. ایک زمانہ تھا کہ ہمارے عام سوچنے والے سمجھنے والے، آج سے 1400 سال کی بات ہے، کہ اس وقت لوگوں کا ایک تو تجربہ بھی اتنا بڑا نہیں تھا، اور نہ ہی لوگوں کا کوئی مشاہدات اتنے وسیع تھے، نہ کوئی اس وقت علم فلکیات کے بارے میں کوئی پیش رفت ہوئی تھی. لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہ سورج چاند ستارے یہ گردش کر رہے ہیں، زمین اپنی جگہ ٹھہری ہوئی ہے. اور بلکہ پرانا فلسفہ جو ہدایت الحکمت کے نام سے ہم پڑھتے رہے ہیں، اسے پڑھ کے ہمیں تعجب ہوتا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ زمین آسمان جو ہے انڈے کے چھلکے کی طرح سے، اور زمین اندر ایک ٹھہری ہوئی چیز ہے. یہ پرانے خیالات تھے. تو اس وقت کا انسان کا ذہن پہنچ ہی نہیں سکتا تھا کہ کس طرح سے یہ کائنات پیدا ہوئی. چنانچہ اب جو جدید انکشافات ہوئے ہیں اس میں ہمارے علم میں کافی اضافہ بھی ہوا ہے. اور مختصر طور پر صرف میں یہ بیان کروں گا کہ کائنات کے آغاز کے بارے میں جو سائنٹیفک تحقیق ہے، جس کو عام طور پر کہتے ہیں کہ بگ بینگ کہا جاتا ہے، یا بگ بینگ جس کو کہتے ہیں کہ دنیا بالکل ایک تھیلی کی طرح سے تھی، اس کے اندر ایک بہت بڑا ایکسپلوژن ہوا، بڑا دھماکہ ہوا، پھٹی، اور اس کے بعد یہ سورج چاند ستارے وغیرہ سب الگ الگ ہوئے. تو یہ بگ بینگ کا نظریہ جو آج قائم ہوا ہے، آج سے 1400 سال پہلے، جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، اس زمانے میں عرب کے ایسے بادیہ نشین کو اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ یہ بگ بینگ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون. یہ منکروں کو جو اسلام کے مخالف ہیں ان کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، آج تم یہ تحقیق کر کے بڑے بغلیں بجا رہے ہو کہ ہم نے بڑی تحقیق کر لی ہے. ہم نے تو بہت پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی تھی کہ کیا کافر لوگوں کو، منکر لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہے
کہ یہ زمین اور آسمان سب کے ساتھ بالکل بند تھے. رتق عربی زبان میں ایسے کہتے ہیں جس کو بالکل بند کر دیا گیا ہو، پیک کر دیا گیا ہو جیسے کہ. اور ففتقناہما، پھر ہم نے ان کو پھاڑ دیا. بگ بینگ بھی یہی کہتا ہے کہ زمین و آسمان بالکل ایک پیک شدہ چیز تھی، پھر اس کے اندر اتنا ایکسپلوژن ہوا، اتنا دھماکہ ہوا کہ پھٹنے کے نتیجے میں یہ ساری کائنات عمل میں آئے گی. سورج بنا، چاند بنا، زمین بنی اور بہت سارے ستارے بنے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے سائنس کے اعتبار سے کیا. اب یہ بتائیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا اتنا بڑا ثبوت نہیں ہے کہ کسی کو بھی اس زمانے میں پتہ نہیں تھا کہ یہ بگ بینگ تھا اور بڑا دھماکہ ہونے کے نتیجے میں یہ کائنات بنی ہے. آج ہم اس تحقیق پہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں تحقیق کے بعد، جب کہ آبزرویٹریاں بن گئی ہیں، بہت کچھ بن گیا ہے. تو قرآن مجید ابتدائی سے اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ ایک خدا موجود ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہوا ہے. اور وہ کائنات بھی کیسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب کے سب ایک پوٹلی کی طرح، ایک گٹھڑی کی طرح بند تھا، اس کو ہم نے پھاڑا اور اس کے بعد یہ کائنات عمل میں آئی. تو یہ بڑا ثبوت ہے اس بات کا کہ آج جس کا کہ سائنس بھی جو ہے وہ ہمارے سامنے اقرار کر رہی ہے. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آج کے دیکھو سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے، پھیلتی چلی جا رہی ہے. یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ صرف یہی ہمارے نظام شمسی یا یہ گیلیکسی ایک ہی نہیں ہے، بہت ساری گیلیکسیز ہیں، بہت سارے نظام شمسی ایسے ہیں جو کائنات کے اندر پائے جا رہے ہیں، ابھی تک ہمیں ان کا پتہ بھی نہیں چلا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم سے فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. الذاریات کی آیت ہے یہ کہ ہم نے آسمان کو بنایا اور اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس کو وسعت دیتے چلے جا رہے ہیں. تو گویا کہ اس کائنات کی جو ابتدائی حالت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ نہ سمجھو کہ یہیں پر کائنات ٹھہر گئی ہے، بلکہ اس کے اندر وسعت ہوتی چلی جا رہی ہے. اور آج سائنس بھی یہی ثابت کر رہی ہے کہ یہ کائنات مسلسل پھیلتی چلی جا رہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک علم غیب کا جو اظہار ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ایکسپلوژن کے نتیجے میں دنیا بنی ہے. ایک ہی دنیا نہیں ہے بلکہ مسلسل یہ دنیا پھیلتی چلی جا رہی ہے. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، یہ پھیلتی چلی جا رہی ہے، پھیلتی چلی جا رہی ہے. تو اس لحاظ سے یہ بڑا ثبوت ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا. اور قرآن مجید کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ابھی بہت ساری آیتیں میں نے نوٹ کی ہیں لیکن وقت کم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ. یہ النحل کی آیت ہے، 99 آیت، کہ تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ بالکل کھڑے ہوئے ہیں، جامد ہیں، میں حرکت نہیں ہے ان کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، جیسے بادل بھاگتے چلے جا رہے ہیں اسی طرح سے یہ پہاڑ بھی بھاگتے چلے جا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بناوٹ ہے کہ جس نے ہر چیز کو پختہ بنایا ہوا ہے. تو گویا کہ پہاڑوں کے چلنے سے کیا مراد ہے کہ یہ زمین مسلسل حرکت کر رہی ہے. صرف پہاڑی تو حرکت نہیں کر رہے ہیں، ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بادلوں کی طرح یہ چل رہے ہیں. چنانچہ آج سائنس یہ ثابت کر رہی ہے زمین کی جو گردش ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ بڑے آرام سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن قریباً 50,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اس کی حرکت ہے. اور کہتے ہیں 48,600 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ مسلسل چل رہی ہے. تو یہ اسی طرح سے 2-3 اور آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، یہ کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا سورہ لقمان میں، انبیاء میں، النحل میں اس بات کا ذکر کیا ہے. رات اور دن کے آنے جانے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ بڑے نشانات ہیں. تو یہ زمین کی گردش کی وجہ سے سورج کے گرد جو زمین چکر لگا رہی ہے، یہ ساری کائنات کا اللہ تعالیٰ نے اظہار کیا کہ یہ کس نے بنایا، یہ اتنا احسن نظام کس نے قائم کیا ہے. 1 منٹ کے 1000ویں حصے میں بھی اگر اس کا تھوڑا سا بھی فرق پڑ جائے تو ساری کائنات تباہ ہو جاتی ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ سورج دن میں صبح اپنے وقت پہ نکلتا ہے، اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے،
اس میں ایک لمحے کا بھی جو ہے فرق نہیں پڑتا، سوائے اس کے کہ موسمی اثرات اسی کی وجہ سے بنتے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ سائنٹیفک لحاظ سے ثابت کرتا ہے کہ میں نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، میں ہی اس کا مالک ہوں، میں ہی اس کو چلا رہا ہوں، کوئی اور نہیں چلا رہا۔ کچھ ٹیلی فون کالرز ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ مکرم محمد آصف چغتائی صاحب لندن سے کال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم آصف چغتائی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل قادیان اور رائے خدا کی سب ٹیم کو ہم سب کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہستی باری تعالیٰ کے بارے میں آپ بہت اچھا پروگرام پیش کر رہے ہیں، اور بہت بڑی ایک تعداد ہے جو ہستی باری تعالیٰ کی انکاری تھی اور وہ دنیا سے جا چکی، اور آج بھی بہت بڑی تعداد ایسی لوگوں کی ہے جو ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی ہستی کا انکار کر رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا سلوک ہوگا جو یہ لوگ خدا تعالیٰ کا شروع سے ہی انکار کر کے دنیا میں رہ رہے ہیں یا گزر چکے ہیں؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل چاہیے۔ محترم کریم الدین صاحب سے درخواست ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ اعداد و شمار اکٹھا کریں تو خدا کو ماننے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے بنسبت ان کے جو خدا کا انکار کرنے والے ہیں۔ باقی رہا یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ ان سے کیا سلوک کرے گا، میں نے تو ابھی بتایا ہے کہ خدا تعالیٰ تو بڑا رحیم و کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ وہ تو دنیا میں بھی ان لوگوں کو پال رہا ہے جو اس کو گالیاں دینے والے ہیں، جو اس کا انکار کرنے والے ہیں، ان کی بھی تو آخر وہ پرورش کر رہا ہے۔ تو اس دنیا میں جب وہ دہریوں کی بھی پرورش کر رہا ہے، خدا کی ہستی کا انکار کرنے والوں کی بھی پرورش کر رہا ہے، ان کو کوئی عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے مزے میں ہیں جی یہ لوگ کیا ہے، تو دراصل یہ ان لوگوں کا جو ہے ایک لحاظ سے اپنی ذمہ داریوں سے فرار ہے۔ دراصل خدا کو مانیں گے، عبادت کرنی پڑیں گی اور ہمیں بااخلاق بننا پڑے گا، خدا کا رنگ اختیار کرنا، ارے چھوڑو بھئی یہ بکھیڑے کون کرے گا۔ تو یہ دراصل ایک فرار کا طریق انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ لہٰذا آپ اگر اعداد و شمار اختیار پر نظر ڈالیں گے تو دنیا میں اہل مذاہب کثرت سے پائے جاتے ہیں، خدا کو ماننے والے کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے نظریات اگر غلط ہیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن خدا کو ماننے والے بہرحال اکثریت میں ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ملحوظ رکھنی چاہیے کہ اب اللہ تعالیٰ کا سلوک کیا ہوگا ان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ جو لوگ برے کام کرنے والے ہیں ان کے لیے تو جہنم ہے، جو اچھے کام کرنے والے ہیں ان کے لیے جنت ہے۔ تو جہنم بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دائمی چیز نہیں ہے بلکہ یہ عارضی چیز ہوگی۔ کیوں کہ جس طرح ایک مریض ہے، وہ جسم کے اندر کوئی پھوڑا ہو گیا یا دل اس کا جو ہے وہ کچھ والو بند ہو جاتے ہیں تو اس کا آپریشن کرنا پڑتا ہے، اسی طرح سے ایسے لوگ جن کے دماغ میں کوئی رسولیاں پیدا ہو گئیں، جیسے مثال کے طور پر، تو گویا کہ جو خدا کا انکار کرنے والے ہیں یہ سمجھ لیں کہ دماغ میں رسولیاں پیدا ہو گئیں ان کے، تو ان کا آپریشن ہونا ہے اصل میں وہاں جہنم میں۔ وہ آپریشن کرنے کے بعد جب ان کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور دروازے کھول دے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے۔ ہم یہاں پر کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کو جہنم میں ڈالے گا یا بخش دے گا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کام ہے، وہ اس کے بارے میں ہم کوئی فتویٰ نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بے حد پیار کرنے والا بھی ہے، اور ان کا جب علاج ہو جائے گا تو انشاءاللہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک زمانہ جہنم پر ایسا آئے گا کہ بعد صبا ان کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہوگی اور اس کے اندر کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر ایک لطیفہ بھی بیان کر دوں، حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ جو جی آخرکار جہنم سے نکل کے جنت میں جانا ہی ہے تو پھر کیا ضرورت ہے ہم کو یہاں کرنے کی؟ تو حضور نے فرمایا کہ اچھا یہ بات کہو کہ تم بڑے معزز بنے پھرتے ہو، چوک میں کھڑا کر کے تم کو 4 جوتے لگائے جائیں، اس کے بعد پھر جو ہے 10 روپے کا نوٹ آپ کو دیا جائے تو یہ آپ کے لیے عزت افزائی ہوگی؟ تو بڑا شرمندہ ہوا۔ تو یہی بات ہے یہاں پر۔ تو بہرحال میرے بھائی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ کیا سلوک ان سے کرے گا وہ بہتر جانتا ہے، ہم یہاں سے کوئی فتویٰ نہیں دے سکتے۔ جزاکم اللہ حسن جزا۔ اب پروگرام کا ایک سوال مکرم شیخ مجاہد احمد صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جاندار چیزوں کی پیدائش کے تعلق میں بھی قرآن مجید میں حقائق پائے جاتے ہیں، انکشافات موجود ہیں،
اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اس کو بنیاد بنایا ہے جاندار چیزوں کی پیدائش کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس تعلق سے ہستی باری تعالیٰ کے ثبوت پر کچھ روشنی ڈالنے کی درخواست ہے۔ جزاکم اللہ۔ بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر یہ اصول ہمارے سامنے بیان فرمایا کہ قرآن مجید خدا تعالیٰ کا قول ہے اور اس میں کسی قسم کی شک و شبہ نہیں ہے، اور نیچر یعنی سائنس خدا تعالیٰ کا فعل ہے۔ سچی سائنس کبھی بھی خدا کے قول کی مخالفت میں نہیں ہوگی، یعنی جو سچی سائنس ہے وہ خدا تعالیٰ کے قول کی تطبیق میں اس کی پیروی بھی بیان کر رہی ہوگی۔ جس آیت کا آپ نے ابھی حوالہ دیا ہے میں ناظرین کے لیے بتاتا چلوں، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 31 ہے۔ ابھی محترم مولانا صاحب نے بھی اس کا ذکر فرمایا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کائنات کی پیدائش سے پہلے، انسان کی پیدائش سے پہلے جو پہلے آیت کے مکمل ہے وہ یہ ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا تؤمنون۔ پہلے حصے کی تفسیر ہو گئی کہ کائنات کی کیسے پیدائش ہوئی، اس لیے اس حصے کو میں چھوڑتا ہوں کیونکہ ابھی وقت کی بھی کمی ہے۔ دوسری بات جو یہاں بیان کی وجعلنا من الماء کل شیء حی، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ ہر زندہ چیز پانی سے بنائی گئی جو اس کا لازمی عنصر ہے، یا دوسرے اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ ہر جاندار شے کی ابتدا پانی میں ہوئی ہے، اور دونوں ہی معنی یہاں درست ہو سکتے ہیں۔ پانی انسانی پیدائش کے ایک لازمی اور جزو عظیم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے سائنسدان جب کسی دوسرے کرے میں زندگی کی تلاش کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے پاس یہ سوال آتا ہے کہ کیا وہاں پانی موجود ہے۔ قرآن مجید کے جس لفظ کا ہم ترجمہ پانی کر رہے ہیں وہ عربی میں دراصل ماؤن ہے۔ یہ دراصل آسمانی پانی کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے اور زمین میں موجود پانی کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ انسانی پیدائش کے یا کائنات کی شروعات میں جو پانی کے حوالے سے جو باتیں ہیں اس میں اگر ترتیب سے قرآن مجید کی 2-3 آیات کو ہم ترتیب سے سامنے رکھیں تو معمہ ہمارے سامنے کھل جاتا ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت 31 ابھی میں نے پڑھی، اسی طرح سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا بہ ازواجا من نبات شتیٰ، یعنی وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہاری خاطر اس میں کئی راستے بنائے، اس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس نے کئی ایک جوڑے مختلف قسم کے نباتات کے پیدا کیے۔ یعنی انسانی پیدائش کی شروعات پانی سے ہوئی، پھر اس کے بعد اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ مختلف قسم کے جو نباتات ہیں وہ بھی پانی سے بنے۔ پھر اسی طرح سورہ النور آیت 46 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور ہم نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو بھی پانی سے پیدا کیا۔ شروعات پانی سے، نباتات بھی پانی سے اور جاندار بھی پانی سے۔ اس کی تفسیر جو قرآن مجید نے جو ایک اصول بیان کیا سائنسی لحاظ سے یہ آج ثابت شدہ ہے۔ جس وقت قرآن مجید کی ان آیات کا نزول ہوا وہ زمانہ سائنس کی ترقی کا زمانہ نہیں تھا، بلکہ یہ 1 صدی پہلے ہی سائنس کے حقائق ہمارے سامنے کھلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور سائنس کی کوئی بھی حقیقت جو نئی سے نئی کھل رہی ہے وہ قرآن مجید کی آیات کی تصدیق کر رہی ہیں، اس کی تکذیب میں نہیں آ رہی اگر وہ سچی سائنس ہے۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشہور کتاب الہام عقل اور سچائی میں کئی ایک سائنسدانوں کے نام بیان فرمائے کہ انہوں نے اس بات کو عملی طور پر سائنسی لحاظ سے ثابت کر کے بتایا کہ پانی انسان کی زندگی کی شروعات کے لیے کیوں ضروری ہے۔ چنانچہ ان محققین میں حضور نے جن کے نام بیان فرمائے ہیں نوم لوہا صاحب ہیں، ڈیوڈ وائٹ صاحب ہیں، شروڈ چانگ صاحب ہیں، اسی طرح کیرن سمتھ ہیں۔ تفصیلی اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں تو حضور کی یہ کتاب کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اس کے اندر اس کے کئی ایک ثبوت ہمیں مل جاتے ہیں۔ وقت کی رعایت سے پانی میں جو خواص پائے جاتے ہیں ان میں سے صرف ایک کا ذکر کروں گا تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ کس طرح پانی ہماری زندگی کے لیے، انسانی جسم کے لیے ضروری ہے۔ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ انسانی جسم کا ایک ٹیمپریچر ہے جس کو عموماً ہم کہتے ہیں 37 ڈگری سینٹی گریڈ یہ ٹیمپریچر ہوتا ہے۔ اگر یہ ٹیمپریچر بڑھ جائے، جیسا کہ عموماً بخار کی حالت میں ہو جاتا ہے کہ ہمارا ٹیمپریچر بڑھ گیا، تو اس کے بڑھنے کے نتیجے میں اگر وہ زائد ہو جائے تو انسان کی موت ہو جائے گی، اور اگر یہ ٹیمپریچر کم ہو جائے، لو ہو جائے، تب بھی انسان کی موت واقع ہونا ممکن ہے۔ اس ٹیمپریچر کو
مینٹینس رکھنے کے لیے، برابری پر، اسی 37 ڈگری پر رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا عظیم الشان نظام قائم فرمایا ہے کہ ہمارے جسم سے پسینے کا اخراج ہوتا ہے۔ ایک شخص جب 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر دوڑ کر آتا ہے تو اس کے جسم کی کیلوریز برن ہوتی ہیں، جلتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں جسم ہیٹ پکڑ لیتا ہے، گرمی میں آ جاتا ہے۔ اس گرمی کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی کا نظام کر دیا۔ پھر پانی کے اندر مزید خواص آپ ایک یہ دیکھیں کہ پانی جب جمتا ہے تو یہ اوپر سے نیچے کی طرف جمنا شروع ہوتا ہے، لیکن دوسری اشیاء جب جمنا شروع ہوتی ہیں وہ نیچے سے اوپر کی طرف جم رہی ہوتی ہیں۔ اس کا ایک عظیم فائدہ دیکھیں کہ دنیا میں کئی علاقے ایسے ہیں جہاں سردی پڑتی ہے تو سمندر جم جاتا ہے۔ سمندر کی اوپری سطح، کیونکہ پانی اوپر سے نیچے کی طرف جمنا شروع ہوتا ہے، اوپری سطح جم کر برف جم جاتی ہے، لیکن اس کے نیچے پوری کی پوری پانی کی لیئر موجود ہوتی ہے اور اس پانی میں سمندری زندگی چل رہی ہوتی ہے۔ اگر وہ نیچے سے جمتا تو وہ سارے جم جاتے اور مارے جاتے۔ بس حقیقت یہی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو بیان فرمایا کہ کیا عجب تو نے ہر ایک ذرے میں رکھے ہیں خواص، کون پڑھ سکتا ہے سارا دفتر ان اسرار کا۔ خدا تعالیٰ کے جو اسرار ہیں وہ انسانی عقل پہ محیط نہیں ہے۔ آخری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جہاں جسمانی پانی انسان کے لیے ضروری ہے، خدا تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کے ذریعہ یا روحانی پانی بھی نازل ہوتا ہے، جس کی انسان کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جیسے اس کے جسم کے لیے جسمانی پانی کی ضرورت ہے، اس کی روح کی بقا کے لیے روحانی پانی کی ضرورت ہے۔ اس زمانے میں بانی جماعت احمدیہ نے خود اس بات کا اعلان فرمایا، میں وہ پانی ہوں جو آیا آسماں سے وقت پر، میں وہ ہوں نور خدا جس سے ہوا دن آشکار۔ پس ناظرین کو کی خدمت میں انتہائی ادب سے درخواست ہے کہ وہ اس روحانی پانی کی طرف بھی توجہ کریں۔ جزاک اللہ حسن جزا۔ ایک ٹیلی فون کالر ہے، ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ مکرم سلیم لنگا صاحب ملیشیا سے آن لائن ہے۔ السلام علیکم سلیم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ بعض غیر جماعت لوگ کہتے ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی بن کر آئے تھے، اس لیے ان کے بعد دوبارہ آنے پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس بارے میں ذرا روشنی کریں۔ جزاکم اللہ۔ محترم کریم الدین صاحب سے اختصار کے ساتھ، کیونکہ وقت بہت محدود ہے تو مختصر سلیم صاحب بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہیں مرتبہ میں یا کم ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو افضل الانبیاء ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑے نبی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے مشابہ نبی قرار دیا، کما ارسلنا الی فرعون رسولہ جو آتا ہے، تو مثیل موسیٰ آپ ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آتے ہیں تو ختم نبوت پر کیسی اثر نہیں پڑے گا؟ آخری آنے والا کون ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ عیسیٰ پہلے بھی ہے، عیسیٰ بعد میں بھی ہے، تو افضل کون ہوا پھر؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس لحاظ سے یہ تو حرف آتا ہے اللہ تعالیٰ پر کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ اتنا عاجز آ گیا کہ امت محمدیہ میں اب کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہو سکتا جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مثیل بن سکے، تو اس نے اٹھا کر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو الگ سے رکھ لیا۔ تو یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر حرف آنے والا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ خاتم النبیین جب ہم عام مسلمان کہتے ہیں آخری نبی، تو آخری نبی جب وسلم ہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئیں گے تو وہ آخری ہوئے، نہ کہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال یہ سوچنے والی بات ہے، یہ صرف حقیقت سے ہٹنے والی بات ہے، حقیقت سے روگردانی اختیار کرنے والی بات ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے، وہ جو مہر ہے وہ نبی تراش ہے، اور اس لحاظ سے عیسیٰ علیہ السلام جو فوت ہو گئے ہیں تو ان کے آنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جزاکم اللہ حسن جزا۔ ناظرین کرام، اب راہ ہدا کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک مختصر اقتباس میں پیش کروں گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، فلسفہ کے علم کا انتہائی معراج تو یہی ہے کہ ایسا انسان جو صرف فلسفہ کا تابع ہے، خدا اور رسول اور بہشت اور دوزخ سے بکلی دستبردار ہو جائے اور تکبر اور رعونت اور نفس پرستی اختیار کر لے وے۔ ان کے نزدیک اقرار وجود ذات مدبر بالارادہ صرف ایک وہم اور صوم و صلاۃ تضیع اوقات اور فکر معاد مجنونانہ خیال ہے۔ یہی ان کی تو رگ و پے میں وہ باتیں پھیلی ہوئی ہیں جو ایک پرزور انجن کی طرح ہر دم دہریت کی طرف کھینچتی چلی جاتی ہیں۔ اسلامی حکمت اور معرفت کا مرکز دائرہ وجودی باری اور اس کا مدبر بالارادہ ہونا ہے اور اس کا واحد لا شریک ہونا ہے۔
اور اسی کے مناسب حال ہمارے دین کے تمام مسائل ہیں، اور فلسفیوں کی حکمت اور معرفت کا اصل مرکز دائرہ دہریت ہے، اور اسی کے مناسب حال ان کی تمام تحقیقات ہیں۔ آئینہ کمالات اسلام، روحانی خزائن، جلد 5، صفحہ 224-225۔ ناظرین کرام، اب راہ ہدیٰ کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اگلے ہفتے مورخہ 8 ستمبر 2018 عیسوی کو انشاءاللہ جلسہ سالانہ جرمنی کی لائیو نشریات ٹیلی کاسٹ ہوں گی۔ اسے اگلے ہفتہ مورخہ 15 ستمبر انڈین ٹائم کے مطابق رات 9:30 بجے اور GMT کے مطابق سپہر 4 بجے آپ کی خدمت میں اس سیریز کا آخری پروگرام لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا